لله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھیے بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ وتم برہانہ عز اسمہ بحمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودہ رسم زینت کائنات رب سارے جہان حامی بے قسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار گہربار وچ ہدیات و سلام عرض کرن تو بعد واہ خالق کائنات اس میں اللہ سجاونا اور سارے دا آمنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ماشاءاللہ اس میں قدی سلام صدارت فرمائے نے شہزادہ پیر سید غلام مصطفیٰ صاحب بخاری اور اسی انہاں دے حکم نال حاضر ہو گئے ہیں تھوڑے سامنے اج دے موضوع جڑے میرے ذمہ لائے نے وہ دو موضوع ہیں لیکن کوشش کراں گا اسے ایک ہی آیت میں سمیٹ کے نام لیا ایک موضوع جڑی اسی مہینہ چلتا بھی ہے وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جار میں اسی اللہ والے نال بڑی حقیقت رکھنے بڑا پیار کرنے ہیں اللہ کے در پہ حاضر بھی ہونے ہیں فیض حاصل کرنے ہیں دوسری ساری حقیقت کیا یا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا لیں کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے سانو تانو تشریح کا نشانہ بناتے وہ آخر نے جی تسی قرآن نہیں پڑھتے جی قرآن کی آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں اور تیرے کو ہی مدد مانگنے نماز تسی آخر ہو اسی اللہ تیرے کو منگنے ہیں جدو سلام پھیرتے بہر آندے ہو کدے ٹر جاندے ہو دادا سے کدے بابا سے کدے خواجہ سے کدے کدائیوں کدے مدینے ٹر جاندے ہو سبحان اللہ اور کچھ ہے عمل کچھ ہے زبان نال تاخدے ہو اللہ تیرے کو منگنے ہیں اللہ تیرے کو منگنے ہیں نماز جب ہاتھ باندھتے کھڑوتے ہو اقرار کرے اللہ تیرے کو منگنے ہیں تے جدو سلام پھیرا تا تہاڈا عمل ہو گیا کدے مدینے والے کو منگدے پے ہو کدے کسے در تے جا رہے ہو کدے کسے در تے اج اسی ویکھنا ہے کہ آیا جڑا اسی آکھنے ہیں وہی کرنے ہیں یا غلط نہیں کدے کر رہے ہیں اسی جڑا کچھ نماز چاہنے ہیں وہی باہر آ کے کرنے ہیں سمجھ دا فرق ہے اس شہر میں بڑا پیارا تھا کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ سرے ورگ کیوں بولتے ہیں پہلا صفحہ کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا رقم زمان ہوتا ہے لکھو ہے کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود و قلم نہ ہوتا
کتاب فطرت کے سرے وال پہ جو نام احمد رکھا ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے کتاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ قرآن ملا ہے تو تواڈے وسیلے نال سہارے نال صدقے نال غلاموں میں تیرا نمایاں سے کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا۔ یا رسول اللہ اگر تسی تشریف نہ لے آوا تو رب دا دیدار کتنے کرنا سی؟ نہ روئے حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ جی میں ظلم و ستم ہو رہے ہم پہلے یا رسول اللہ میں جاری نہ میں ایتا تواڈی کرم نوازی ہوئی تے ظلم و ستم نہیں ہو گئے۔ نہ روئے حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ جلفا اگر چراغے حرام نہ ہوتا۔ اسی یہ آخرے ہیں کہ محبوب دا در تے اللہ والیاں دا در یہ غیر دا در ہے ہی نہیں۔ انہاں کو جامنا اللہ کو ہی جامنا ہے، اسے غیر کو جامنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری ہے، راوی حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تابعین جو ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، بیٹھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علا اریکا امراتن من اہل الجنہ، اے عطا بن ابی رباح تینوں جنتی عورت نہ دکھا چھڑا، جنتی عورت نہ دکھاواں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، پھر میں نے ہنے پتہ چل جاوے فلاں عورت جنتی ہے، علم کی اضافہ ہوئے گا، میں نے ضرور بھی کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہذہ المرأۃ السوداء، فرمایا او جڑی کالے رنگ کی عورت ہے نا، فرمایا وہ یقیناً جنتی ہے، سبحان اللہ، یقیناً جنتی ہے۔ عطا بن ابی رباح بھی تو پھر عام تو نہیں ہے نا، پھر شاگرد عبداللہ بن عباس سے آقا کیڑی دلیل تسی کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہجے تک دنیا کا نظام چلتا بھی ہے، اس کے بعد پھر موت آئے گی، پھر قبر حشر کا منظر ہوئے گا، پھر حساب و کتاب ہوں گے، پھر اللہ کے طرف فیصلے ہوں گے، پھر جنت جہنم ملے گا۔ تواڈے کول کیڑی دلیل ہے کہ تسی کہہ رہے ہو کہ یہ عورت یقیناً جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل بھی بڑی پاور والی ہے، فرمایا آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آئی محبوب کو آتے آخری ہے فضل اللہ علی، یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو، کس چیز انی اسرع انی اتکشف، یا رسول اللہ میں جو مرگی کا دورہ پہنتا ہے میں پردہ ہو جانی ہوں، فضل اللہ علی میرے واسطے دعا کرو۔ اور صحابہ جانتے نہیں سن کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، مسجد جانا چاہیے ہے نا، یا گھر میں تنہائی میں چکے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ چکے ہاں مالک میرا مرگی کا دورہ جو ہے یہ بیماری صحیح کر دے، صحت دے دے۔ لیکن صحابہ کا نظریہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہر جگہ ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں جلدی سن لینا ہے، جلدی سن لینا ہے، کہاں چلتے محبوب کی بارگاہ چاہیے، پھر محبوب کو چلو آگے صحابی علیہ چلو سمجھ لو میرے فرض، پھر فکر سوچ کے لیے چلو ہو سکتی ہے غلطی کر گئی، اور محبوب کو چلو آئی تے محبوب جھڑکی دے دیں دے، جھڑکی دے دیں دے۔ جو عورت ہے اپا کہنا کہ ناکہ صلح کلے چلے غلطی کر بیٹھی، جانا تو اللہ دے در تے ہاں تے آ گئی محبوب کو تے محبوب جھڑک دے دے او غلامہ چلی جا، میں تو کلمہ پڑھاون آیا، میں نماز دے مسائل سکھاون آیا، روزے دے مسائل سکھاون آیا، میں کہ تواڈی بیماریاں صحیح کرن آیا۔ محبوب نے نہیں فرمایا، محبوب نے کمال فرمائی، سبحان اللہ، کمال فرمائی، فرمایا ان شئتی صبرتی ولکن جنہ ان شئتی دعوت اللہ، اے آپ کی تو انہیں جنت نہ دے چھڑا، سبحان اللہ، اکید انہیں جنت دے نامے کر دیوا، جنت سرٹیفکیٹ دے دیوا، یہ آپ کی تفاضل اللہ دعا چا کرنا۔ چیز ایک مانگن آئیے، ایک چیز مانگن آئیے، میرے
کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہاری ہیں در بے بہاری ہیں ایک چیز مانگی ہے محبوب نے فرمایا آخی کا دعا کر دینا آخی کا جنت تیرے نامے کر دینا جنت تو دے سکتا جڑا مالک ہی نہ ہوئے اے حکمت کے انہاں میں مالک نہیں تو کسی نے دے سکتا نہیں اے وہ چیز دے سکتا جنہاں مالک ہوا تے محبوب نے جڑا بڑا انعام دیتا ہے چیلنج ہے فرمایا آپ کی جنت دے چھڑنا اے تو کی پتہ چلا جنت بھی محبوب مالک ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں بین کے واسطے خدا کو چھاتا کرے بین کے واسطے خدا کو چھاتا کرے آشا غلط غلط یہ حوث کسی بے بسر کی ہے فرمایا وہ بھی فکر کا ہو سکتی ہے جنہوں قرآن کی ہوا نہیں لگی جنہوں حدیث کی ہوا نہیں لگی فرمایا جنہوں قرآن کے حدیث کی تھوڑی کی ہوا لگی ہے نا فرمایا وہ سمجھ گئے جو کچھ ملنا ہے در مصطفیٰ کو ملنا ہے سبحان اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا اس واسطے جدو صحابیہ آئی کہ آقا علیہ السلام نے جھڑکی نہیں دی تھی بجایا نہیں بلکہ انعام فرمایا چاہے تا دعا کر دینا چاہے تا جنت عطا کر دینا قربان جاؤ صحابیہ کو عرض کر دی یا رسول اللہ اصبر اللہ کی بیماری بندے کی غلط رکھ دیتی ہے لیکن صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کرنی ہے جنت عطا فرما میں صبر کرنی ہے جنت عطا کر دیو محبوب نے فرمایا ہو گئی جنت مل گئی اور دیکھو اختیار کیا چیزیں دو یا دعا کرا لے یا جنت لے لے اور اختیار تو ختم ہو گیا نا لیکن امام اہل سنت نہیں فرما دیتا میرے کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہاری ہے اور بھائی اختیار کا موقع دیا لیکن ہم بڑا عرض کر دیے یا رسول اللہ دعا تو فرماؤ پردہ تو نہ ہونا ٹھیک ہے بیماری نہ ہوئے لیکن بے پردہ تو نہ ہوا تے محبوب نے کوئی نہیں فرمایا بس تیرے اختیار موقع دیا ہونا اور اللہ پاک نے فرمایا مسائل فلا تنہر کوئی سوالی آ جائے کوئی منگتا آ جائے فرمایا جھڑکنا نہیں یہ سوالی بنتے آ گئی ہے تو انہیں ادا کر محبوب نے آقا فرمایا ٹھیک ہے دعا فرما دینے ہیں بیماری راسی لیکن بے پردہ نہیں ہوئے گی اور کیا ہم دسو اس صحابی نے قرآن نہیں پڑھا سی انہوں یہ آیت نہیں آنی سی تھوڑے عقیدہ مانتا ہے تصور کرتے ہو کہ صحابی ہوئے کہ نماز نہ پڑھے نہیں ہو سکتا نا پھر ہر نماز یا کنا بدویا کنستا ہی کملی ہے پھر انہوں قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئی وہ سمجھ آئی سی ساڈا نظریہ تے عقیدہ جڑا ہے وہی صحابہ کا نظریہ سی فرمایا در مصطفیٰ در خدا ہے در مصطفیٰ در خدا ہے غیر ہے ہی نہیں غیر ہوگے تو شرک ہوگا یا بدعت ہوگے فرمایا یہ اللہ کا در ہے کہاں صحابہ نے رخ ہے جو بھی کیتا ہے تو مصطفیٰ دے در کا کیتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں ان رجلا غریب البشر ایک نبینا شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر سبحان اللہ حضرت آخر ہے فدع اللہ ان یعافینی یا رسول اللہ میرے پاس دعا فرماؤ اللہ میں نے اکھاں دے سبحان اللہ اللہ میں نے اکھاں دے دے آقا علیہ السلام نے وہی لفظ فرمایا ان شیطا صبرتا فهو خیر لک سبحان اللہ ان شیطا دعوت اللہ میرے غلامہ اگر صبر کری تو تیرے واسطے جنت ہے سبحان اللہ اگر آخی کا دعا کر دے اللہ کا عطا کر دے سبحان اللہ اور جب صحابی نے جواب دیتا ہے نا آقا یا رسول اللہ توڑے بارگاہ چلاما 50 سال یا 60 سال کے دیداری نہ کر سکتا فائدہ کی ہو یا رسول اللہ بس میرے واسطے دعا کرو اللہ کا دے دے توڑی بھلائی اختیار کیجیے جنت کا میری جانی ہے سبحان اللہ کا بھی دے دیو تاکہ تیرا کھانا توڑی زیارت بھی کر لوا دیدار بھی کر لوا تے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میں تو صرف کلمہ پڑھانا ہے میں تو صرف کلمہ پڑھانا ہے نماز کے مسئلے سکھاونے نے اور بھی تھوڑی بیماریاں صحیح نہیں کرنیاں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامہ اگر میں خود تیرے واسطے دعا کر دے مانا سبحان اللہ اللہ تیری مشکل حل کر دے سی تے جڑے قیامت تے میرے غلام انہاں دا کی بنے گا اور محبوب نے ساڈے بارے میں سوچا ہے سانوں بھی معلوم نہیں رکھا
ائی دعا مانگ دعا کیڑی سکھائی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ اے اللہ مگنا تیرے کولوں تیری بارگاہ میں توجہ ہونا کتنے صدقے نال نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے خود محبوب نے سکھایا کہ اللہ کو منگو وسیلہ میرا لیو وسیلہ میرا لیو پھر صحابی چلے گئے وضو کیتا نماز پڑھی نماز پڑھ کے علیحدہ بیٹھ گئے جا کے دعا کی تھی دعا کرنے کی کہتے ہیں یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ دعا اللہم شفیع فینا اے اللہ تیری بارگاہ چاہنا ایک اللہ نہیں محبوب لے کے آ رہی ہیں تی تو محبوب آخر نے یا رسول اللہ دی بارگاہ جا رہی ہیں ایک اللہ نہیں قانون لے کے جا رہی ہیں قانون لے کے جا رہی ہیں مالک میری اس حاجت نو پورا فرما دے میری نظر صحیح کر دے اور صحابہ کہندے نے المستدرک الصحیح حدیث موجود ہے فرمایا بس حضرت غلام نے دعا کی تھی بس دعا کرتے ہاتھ پھیرے نے نبی نے اس سے نو ایک آیا تو اکھیا اس سے نو پہ بیٹھ سبحان اللہ اکھیا اس سے نو ایک پہ بیٹھ محبوب کو دعا کر دے مسئلہ حل ہو جاویا لیکن جدو محبوب دا زہری وصال ہو جاویا کسی غلام نو کوئی پریشانی ہو گیا وہ کیویں حل ہو گیا محبوب نے طریقہ کیا دسا فرمایا جن نو بھی کسی نو پریشانی ہوے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے تے این دعا چا منگے میرے وسیلے نال میرے سہارے نال میرے صدقے نال دعا چا منگے اللہ ان کی مشکل حل کروا دے سبحان اللہ یہ عمل صحابہ نے عمل کیتا بھی صحیح حضرت عثمان غنی رضی اللہ دور خلافت سی ایک بندے عثمان غنی کا کام تھا مسند امام احمد بن حنبل حدیث سے بات ہے کام سی کہ کام ہوندا نہیں پیا بڑے پریشان سن ملے اس سے حدیث کے راوی میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ملے یار کام ہے عثمان غنی تو ہوندا نہیں پیا پر طریقہ میں دسنا ویکھی حل کیویں ہوندا ہے طریقہ میں دسنا ہونے حل ہو جاسی آقا کی طریقہ یہی طریقہ دسا فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ کے آئے دعا مانگ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاسی وہ صحابی نے نفل پڑھے دعا مانگی محبوب وسیلے تے سہارے نال جدوں کہ عثمان غنی دی بارگاہ پہلے عثمان غنی ویکھدے نہیں سن آئے تک اگے آ جا بھائی سبحان اللہ اگے آ جا فوراً اگے بلا کے ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہے آقا ہونے عمل کیتا ہے تو نتیجہ سامنے آ گیا ہے یعنی محبوب دی ظاہری زندگی تے بھی کام دیندا رہیا ہے فرمایا ہن بھی قیامت تائیں جڑا بھی محبوب دا وسیلہ پیش کرے گا اللہ دی مشکل حل فرما دے گا وہ مشکل حل ہو جائے اور دیکھو صحابہ کرام سب تو پہلے اسلام دے مخاطب ہیں سب تو پہلے محبوب نے جنہاں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے صحابہ کرام توحید نو سمجھنا رہے بلکہ اگے جام اماماں نہ رہے کیا انہاں نو توحید سمجھ نہیں آئی ہے بھی اللہ کو جانا چاہیے نا اللہ کو منگنا چاہیے محبوب اس کے واسطے آ گئے فرمایا محبوب کے بغیر تو کچھ ہے محبوب کے وسیلے نال بھی تو بننا کچھ تائیں اسی آنے ایا کا نستعین سچا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تو اسی اللہ کو مانگنے ہیں اب محبوب نو وسیلہ بنانے ہیں اسی گنہگار ہاں محبوب اللہ دے پیارے نے انہاں دے سہارے نال اللہ دی بارگاہ توجہ کرنے اللہ ساڈی مشکل حل فرما دے اے تا نا محبوب دی ذات صحابہ کرام دا نظریہ تے عقیدہ اس کو یاد ہے جیڑی شے نوں تھوڑی جی نسبت ہو گئی ہے نا انہوں بھی مشکل کشا سمجھ لیا انہوں بھی حاجت روا سمجھ لیا حضرت عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ اور میں میرے گھر والے نے مینوں گلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کی دیتے بقدح من ماء ایک پانی دا پیالہ دے ایک پانی دا پیالہ دے ابو مزید فرماتے ہیں ایک میرا ہی عمل نہیں کانا اذا اصاب انسان عین او شیء فرمایا جس سے کسی نو صحابہ وچوں یا تابعین وچوں کسی نو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے پانی دا پیالہ بھرتا ہے تے گھر ام سلمہ تے حاضر ہو جاتا ہے ام سلمہ دے دروازے تے حاضر ہو جاتا ہے تے آپ کی کرنی سن
اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان تمسک، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک کو نقل کھان چاندی دی ڈبی دے وچ بند کیتے ہوئے ہیں، جدوں کوئی بیمار نظر لگے یا کوئی بیماری والا پانی دا پیالہ لے کے ام سلمہ دے دروازے تے جاتا تے آپ بال کڑ دیا ڈبی وچوں کڑ کے فساد صدق ہو او دے پیالے وچ گھما دینیا، او بیمار پی لیندا، اللہ شفا عطا فرما دیندا۔ محبوب کے جسم دے نال چل نمے جنہ بھالا دے گزارے نے اللہ انہاں نے شفاواں رکھ دتیاں نے، ایک کبھی واری نہیں فرمایا جتنی میری کوئی بیمار پیالہ پانی دا لے کے آئے ہر میری ماں ڈبوئے کہنے اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے۔ اور دیکھو والا نسبت ہوئی محبوب کے جسم نال، والا نسبت ہوئی محبوب کے جسم نال، وہ بال پانی پہ وچ ڈبدے نے تے صحابہ پیندے پے نہ پیندی ہوئے نہ مشرک ہوئے، نہ پیندی بڑے نہ مشرک بنے، بلکہ اللہ نے قبول فرماتے شفاواں عطا فرما دتیاں نے۔ چلو بال کا جسم دا جز ہے نا، چند جسم دے نال راندے نے جسم دا جز نے، جڑے جسم دی جز بھی نہیں ہے نسبت محبوب نال صحابہ نوں بھی مشکل کشا سمجھا، انہوں بھی مشکل کشا سمجھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت راوی سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ فرماتے ہیں هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک جبہ سی، جبہ اب فرمایا کہ جبہ کیندا آیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ فرمایا پہلے کتے کو کانت عند عائشہ تھا، پہلے میری بہن ہمشیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا، لما قبضت قبضتها جدو انہاں دا وصال ہویا اے جبہ آ گیا میرے کو، اے جبہ میرے کو آ گیا، اے جبہ کو کیڑا جبہ ہے؟ فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اے جبہ وہ جڑا محبوب باندھے، پہلے اما عائشہ کو ہونا کہ حضرت اسماء کو تے پادے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہونا سی کی کرنے آگا، ہونا کی کرنے آگا، فرمایا نحن نغسلها للمرضى یستشفى بها، فرمایا جدو بیمار ہو جاتا ہے اس جمعے جو دھونے ہیں دو جنوں بیمار دینے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ نحن نغسلها اے گزارے ہے اس نگران کے دلالت کرتے فرمایا ہے کٹی باری نہیں، فرمایا حضرت اسماء کا وصال سنے کی حد تر ہجری میں جو ہے نیف صدی تو بھی زیادہ وقت گزارا ہے، فرمایا بار بار دھوتا گیا ہے، ہر بار اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ ایک جبہ جڑا چند لمے محبوب کے جسم دے نال لگا لیا، وہ دے اس کتنی شفا آئی ہے، ایک بار نہیں بار بار دھوتے کیتا گیا، ہر بار اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ لفظ یستشفى بها اگر شفا مانگنے ہیں کینے کرو اللہ کو نہیں اور جبے کو، یستشفى بها جبے کو شفا مانگنے ہیں، اور جبہ کیڑا ہے؟ فرمایا محبوب کے نال نسبت ہے، جبے کو نسبت ہوئی بدر مصطفیٰ نال، بدر مصطفیٰ میں کمال ہے اللہ کی طرف، فرمایا پھر اس جبے پر توجہ کرنا غیر اللہ پر توجہ کرنا نہیں ہوئی، کیوں کہ فیض آیا اللہ والوں بدر نبی کے وچ ابو فیض چلنا پھر جبے وچ آ گیا ہے۔ صحابہ دو دو تے کیتی بھی جاندے نے، مشرک بھی نہیں بنے، بدعتی نہیں بنے، پکے عقیدے والے بنے نے، موحد بنے نے، آگے عقیدہ چلا ہے۔ پھر آج اگر وہ نظریت فکر تینوں مل سکتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کو مل سکتا ہے، کسی اور کو تینوں فکر نہیں ملے گی، نظریہ نہیں ملے گا۔ اگر تینوں نظریت سوچ مل سکتی ہے تو اہل سنت جماعت کو یہ نظریہ مل سکتا ہے جڑا صحابہ کرام کا ہے۔ دیکھو یہ تجسم دا جز نہیں ہے نا جبہ، صحابہ دا عقیدہ ہی برال برا ہے۔ اگر اوپر کو بیٹھا ہو نا دوئی پارٹی والا کہندا ہے تو مشرکی ہو گئے، آتا نکل گئے دینی جو نکل گئے، میں کیا جبہ جناب دو دو تے پیتی جاندے اللہ کو منگدے منگدے ہی کوئی نہیں ہے، ایاک نستعین مانگدی نہیں یار اللہ کو منگیے، اے جبے کو شفاواں منگی جاندے، جبے دو دو تے پیتی جاندے، اور بڑیا جبہ کیندا ہے؟ سبحان اللہ، جبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ محبوب نے جسم میں جڑا کمال ہے اللہ
اسی توجہ کرنے ہیں تو یہ پھر غیر اللہ کی گل نہیں، اللہ والی توجہ ہے۔ یہ تو ان کو ثابت ہو گیا محمود کی ذات کا ذات رہی، جڑا جسم کا حصہ ہے ان دے وال بھی صحابہ انہوں بھی مشکل کشا سمجھے، تے پھر جڑا چند لمحے جسم دے نال شے لگ گئی ہے انہوں بھی مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے۔ ہن اس طرح سنو، صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے، بخاری پڑھ دے تو صحیح ملی پر سمجھ نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی۔ صحیح بخاری ہے، راوی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ، گلن پلے باندھتے جاؤ، گلن پلے بنو۔ دیکھو جی نہ میں سن لاواں تے نہ میں تانوں ایک دوجے دی سناواں تے ایک دوجے دی جڑے موضوع تے چلنا انشاءاللہ اینڈ میں سے چلیں گے، اینڈ بھی صحیح سے کرا گے، جڑے گلاں کیتے نے انشاءاللہ دو چیزیں لے کے چلیں گے۔ صحیح بخاری حدیث پاک ہے، راوی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابے بھی موجود ہیں۔ ایک عورت آئی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر تحفے کے طور پہ پیش کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے لے کے اس کے ذکر فرمایا تے کر لیں۔ ایک جب عورت واپس چلی گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کر یا رسول اللہ چادر مینوں عطا کر دو، سبحان اللہ، اے چادر مینوں عطا کر دیو، تے درد ہوئے ام السائل فلا تنہر، نہ تو ہے ہی محبوب نے لائی تے فرمایا لے غلام، سبحان اللہ، تو لے لے۔ محبوب نے چادر عطا کی تھی تے گھرے چلے گئے، جدو گھرے گئے تے پیچھے دوسرے جڑے ساتھی بیٹھے انہاں کہا یار تینوں کچھ سوچنا چاہیے رہا، تو ہی سوچ لگیاں، محبوب نے ضرورت آئی تا قبول فرمایا تحفہ، تے محبوب ضرورت آئی تو ہی نہ منگیا، تینوں پتا تے نہ تا ہونی نہیں، تو ہی نہ منگیاں، تو سوچ لگیاں۔ جڑا صحابی نے جواب دیتا ہے نا، دل کی تختی پہ لے کے جاج، وہ صحابی نے کیا کہا، صحیح بخاری نے لفظ فرمایا واللہ ما سألتها الا لتكون کفن یوم اموت، اغیر اطاعت کرنا لو، اے دنیا کی گھرنی تو بچن واسطے، اے چادر نہیں منگی میں، اور بیت منگی ہے نارے جہنم تو بچن واسطے، سبحان اللہ، نارے جہنم تو بچن واسطے منگی ہے، تاکہ جدو میں مرا اے میرا کفن بنے، اے دے صدقے جہنم دی آگ تو بچ جاواں، سبحان اللہ، اللہ زندہ باد یا نبی یا نبی یا نبی یا حیدری یا علی زندہ باد۔ آقا دنیا دی گرمی تو بچن واسطے چادر نہیں منگی، سبحان اللہ، کس نظریے تے سوچتے منگی ہے کہ قبر وچ جاواں گے تے کفن پا دے، تے قبر تو بھی عذاب تو بچاں گا تے جہنم دے عذاب تو بھی بچ جاواں گا۔ اے غور کرو، کہتے ہیں محمود فائدہ نہیں لے سکتے، صحابہ دا نظریہ تے فکر نہ دیکھو نا، اور جن کے باپ بھی فائدہ نہ دے سکتے، ماں بھی نہ دے سکتے، بھائی بھی نہ دے سکتے، گہرا دوست بھی نہ دے سکتے، فرمایا محبوب کا محبوب رہے، فرمایا جڑی چند لمحے چادر جسم دے نال لگ گئی ہے، فرمایا وہ بھی فائدے بھی دیندی ہے، وہ بھی فائدے بھی دیندی ہے۔ فرمایا کتنی دیر محبوب نے جسم دے فرمائی، ایک لمحہ عورت نے چادر عطا فرمائی، دوسرے لمحے زید عطا فرمائی، تیسرے لمحے صحابی کو عطا فرمائی، پھر بھی مشکل کشائی حدیث بخاری میں چاہیے میں تانوں نور پر پڑھتے سنائی، بخاری کی حدیث آئی ہے، کسی اور تو جلدی بخاری پڑھو، اور پڑھو تو صحیح بخاری یار، تسی کہتے ہیں محبوب فائدہ نہیں دے سکتے، وہ محبوب جسم دے چند لمحے جڑی چادر لگی ہے، صحابی دا نظریہ، پھر ایک صحابی نہیں جنی جماعت بیٹھی ہے، جب صحابی نے آدھی فکر سامنے رکھی نا، میں تو دنیا کی آگ گرمی تو بچنے واسطے نہیں منگی بلکہ نارے جہنم تو بچنے واسطے منگی ہے، پھر صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا، یہ چادر کی فائدہ دے سکتی ہے، اور سارے نے سمجھ لیا کہ واقعہ ہی چادر فائدہ دیتی ہے، اور جتنے چادریں فائدے پہ دیتی ہیں تو پھر محمود کی ذات کتنی سبحان اللہ۔ ہوں جڑا ایسا کہے نا کہ محمود فائدہ نہیں دیتے، پڑھ بخاری، نام مراد بخاری پڑھ صحیح طرح نال، بنا اس کے جو پڑھتے ہیں بخاری انہیں آتا ہے بخار، آتی نہیں بخاری، بخار چڑھ جاتا ہے بخاری نہیں آتی، بخاری اگر پڑھنی ہے تو پھر کسی کامل دے ہاتھ میں ہاتھ دے، پھر تیرے بخاری سمجھاوے گا کوئی کہ بخاری کیویں پڑھی جاتی
گئے قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے اگر کامل کے ہاتھ چھت دے کے پڑھے تو پھر ہدایت ہے اگر آخر نہیں کسی کی لوڑ ہی کوئی نہیں میں جناب سیدھا سیدھا کام کر لینا ہے اللہ کو ڈائریکٹ ہی لے لینا ہے عقل لائن کے بعد پتا تیری عقل کام نہیں کرے گی ایک لائٹ چلانی ہوئے ایک لائٹ چلانی ہے دیسی مثال تک سارے گل سمجھ آ جائے سوکھی اہل علم تا پھر سمجھ گئے اے لائٹ چلانی ہوئے 11,000 لائن گزرتی پئی ہوئے سیدھی لا دے چل تو سی پٹاکے نکل جا سکتے 11,000 لائن دے نال اگر ایک بنا دے لائٹ لاوی چلتی نہیں بلکہ اسے ایک چھوٹی لائن کرنی پیسی چھوٹی جو پھر ٹرانسفارمر وغیرہ رکھنا پیسی ٹرانسفارمر جو پھر کے میٹر لگانا پیسی پھر کنیکشن کرانا پیسی پھر ایک چھوٹی جی لائٹ چلنی ہے اور نام مراد ایک چھوٹی جی لائٹ چلانے واسطے اتنے وسیلے لے آئی کھڑا ہے ایک لائٹ 11,000 میں نہیں چلتی تے تو کہنا رب کو میں جڑے اللہ نور سماوات کی والارض اللہ سماوات زمین دا نور ہے تو بشر ہے ظلمت دے پردے وچ تے کیویں ڈائریکٹ رب کو مانگ سکتا سبحان اللہ کیویں ڈائریکٹ رب کو لے سکتا ہے تے اگر لینا چاہنا ہے تو پھر سمجھ لے اے انہاں نوں وچ لے پیاریاں نوں اللہ کی پاور بڑی ہے تیرے جو پاور کوئی نہیں تو لے نہیں سکتا وچ لے پاور والے وچ پاور والے لیا جے میں 11,000 چھوٹی لین آئی ہے پھر ٹرانسفارمر نے پیچھے کور کیتا ہے کرنٹ اگر انہاں کی چھٹا جنہ کا ضرورت ہے ایک پاور والے بندے جو وچ آن گے ایک پیچھے کرنٹ روک لیسن سانو انہاں کی چھڑ سے جتنی ساڑی کمیتلی ہے ساڑی برداشت ہے انہاں سانو دین گے پھر جیسی برداشت کر لیسا ہے کہ اگر آنکھیں ہیں ڈائریکٹ تو بچوں کٹ ہو جا سیدھا سیدھا حساب اللہ لیے فرمایا پھر پٹاکے بول سکتے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے لہذا اور تو سمجھ آ کے نا گل سارے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہاں دا لقب ہے سیف اللہ ساڈے بھی سیف اللہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بھی سیف اللہ وہ بھی سیف اللہ دا مانا کہ اللہ کی تلوار دشمناں تے سخت تلوار دین واسطے ملائم تے نرم سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ جرموں میں گئے نا کہ ٹوپی آپ کی نا ڈھیک آپ نے ساتھ رہا تھا جلدی کرو ٹوپی لگو بڑی جستجو تلاش کی میں ٹوپی لگو جب ٹوپی لگی تو پرانی گئی کپڑا تو پاٹ ہویا آقا حضرت ہے کی کچھ ہے ٹوپی میں اتنا رولا پائی رکھا ہے یہ تو پھٹی پرانی تھی ہے آپ نے فرمایا تانوں کی پتا سبحان اللہ دوسرے دے کپڑے نو دیکھتے پہ تانوں نہیں پتہ نہیں نسبت کے دینا ہے سبحان اللہ یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے عمرہ کیتا کہ فرمایا بھالا کا راس محبوب نے سر بڑھواتے فرمایا کہ باقی مالانا فرمایا خبت کرم ناسو جوانی و شاہی فرمایا باقی بات باقی صحابہ نے لے لے فسبقت بن ناسیتی فرمایا پشانی کے وال میں لے لے فجعلتها فی کنان صبتی فرمایا وال میں ٹوپی میں جسی لینے وہ وال میں ٹوپی میں جسی لینے فرمایا تسی کپڑا لے لے پہو اے نہیں خزانہ کیے اے نہیں نسبت کی لے نالے فرمایا محمود نے بالا نال نسبت ہو گئے اس ٹوپی نو اے دے کپڑے نہ دیکھو اے دیکھو وچ بڑا قیمتی خزانہ ہے سبحان اللہ تکبیر اگلے لفظ بولے تھے نا آپ نے بڑے کو پیارے ساڑھے کتنی ترجمانی کر دی تھی فرمایا فلم اشہد قتالا الا ہی معی رزقن فرمایا جتنیاں جنگاں وچ میں حاضر ہویا فرمایا ایک ٹوپی پا کے اللہ نے ہر جنگ میں فتح فرما دی ہے فرمایا ٹوپی نہ سمجھو فرمایا جناب فتح کا سرٹیفکیٹ ہے فرمایا اگر ٹوپی سر پہ ہوئے فرمایا کہ ہار نہیں ہوتی اللہ فتح کا فرماتا ہے فرمایا ہے تو ٹوپی کھول کا نہیں ہے کوئی زیرہ کا نہیں ہے ٹوپی لیکن فرمایا نسبت محمود والا نال ہے خزانہ وچ محمود بال مبارک ہے یار کئی ٹوپی وچ محمود بال
فرمایا محبوب دے بال مبارک تو نظریہ پتا چلا محبوب کا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے فرمایا جیڑی شہر نسبت ہو گئی محبوب کے نال محبوب نے تعلق ہو گیا فرمایا وہ بھی مشکل کشا وہ بھی حاجت روا نے فرمایا بڑیاں مشکلیں حل کر دیندے نے فرمایا اس تو بڑی کو مشکل ہوتی ہے کہ سامنے دشمن کھڑوتا ہوئے تے تیر تلواروں دے ہتھے ہوئے جناب سر لامن تیار ہوئے اس تو بڑی کا مشکل کوئی نہیں نا خالد بن ولید فرماتے ہیں جب ٹوپی ہوئے تو مشکل پھر آندی ہی نہیں ہے مشکل آندی نہیں ایک ٹوپی ہر کر دینی ہے فرمائے مشکل کشائے ٹوپی اللہ نہیں ٹوپی اے مشکل کشائے ایک کنہیں مشکل کشا بن گئی ان دے وچ محبوب دے بال مبارک تے اگر بال مشکل کشا ہو سکتے نے تے فرمایا پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مشکل کشا ہیں اے کوئی کہے وہ تو یہ ظاہری زندگی میں آیا ہو سکتا ہے ہون تو نہیں مشکل مڑ حل کر دینا اے بھی سراغ بند کر دینا المجم القبیر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال ہو گیا دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالی پہ گئی بارش رک گئی لوگ چلتے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھائی کوئی حل کرو جانور مردے پہنے انسان مردے پہنے تو بارش منگو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پہ گئے قبر مبارک پہ جا کے آقا اس تسکی لعمتی کا قد حلقو اس تسکی کاف بھی حاضر دی ہے لعمتی کا مڑن حاضر ہے یعنی صحابہ محبوب حاضر ناظر سمجھا اسی بھی حاضر ناظر سمجھتے ہیں نظریہ صحابہ دا آقا اس تس کے امت کا یا رسول اللہ تاڑی امت ہلاک ہوگی کی تو بارش کا انتظام تو فرما ہوا اگر صحابہ دا نظریہ ہوگا محبوب سن دے نہیں محبوب اس کے حل نہیں کر دے اتنے جان کی لوڑی نہیں پہنی سی مسجد آنا آیا مسجد ہوتے آج اللہ کی بارگاہ سے مانگ دے نہیں پتا سی سن دے بھی نہیں مشکل حال بھی کر دے نہیں قبر مبارک کے جاتے اے عرض کی تھی اے بس آنکھ لگی محبوب تشریف لے آئے سبحان اللہ محبوب تشریف لے آئے فرمائے اے تھی عمرہ جاؤ بڑے فروغ میرا سلام آتی کہ فرمائے آنکھ مسکونہ جاؤ بار سے انتظام ہو گیا بار سے انتظام ہو گیا اے تم پتا چلا بانے زہری زندگی ہے تے بانے نثال ہو گیا فرمائے ہون بھی وسیلہ پیش کرو کہ اللہ مشکلہ حل فرما دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد آپ کی کتاب ہے آپ نے ایک نا اگر مسجد کا پیر شال ہو جاوے نا ختم ہو جاوے حرکت کرنو چھاڑ دے وے پر میں بڑی مشکل ہے جن نے مشکل حل کرامنی ہوئے پر میں ایک نے وظیفہ دس ہے وظیفہ کا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پاؤں شال ہو گیا بڑے پریشان چلن تو بھی عادت ہو گئے بڑے پریشان ہیں کسی نے کیا پریشان کیوں ہوندے ہو اور انہوں کو کارو جتنا پیار کر دے انہوں کو کارو جتنا پیار کر دے آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجسیہ نے نعرہ رسالت آتا کی آکھنا یا رسول اللہ اے صحابہ نے کیا جب عبداللہ بن عمر نے یا محمد لفظ آکھے نا کہ فوراً پیر ٹھیک ہو گیا آدھر ایمیں لگتا ہے جو رسی نہ کن ہویا تھا کہتے چھڑ دیتا ہے ایمیں لگتا زہری زندگی بیچ بھی تے زندگی تو بعد زہری زندگی تو بعد بھی محدودہ وسیلہ پیش کیتا جاوے نا زبان تے آ جاوے پھر اللہ سانو نہیں لے خدا پیار کی وجہ کالا مکالا تے گنہگار آ گیا ہے پھر محبوب تے دیکھتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیتا ہے پھر اللہ قبول فرما لیتا ہے اور آ جائیے دوسرے پاس سے یہ ہو گیا محبوب مشکل کشا نے حاجت روا نے ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے کیونکہ در مصطفیٰ در خدا ہے امام اہل سنت اشعری امام احمد رضا بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں امام اہل سنت اے میں نہیں اسی آپ کا عشق و محبت اللہ حضرت اے نعرے میں نہیں لائے جاندے
انہوں نے کمال کام کیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت پہرا دیتا ہے جو بھی بولے نے محبوب کی تعریف کی تھی ایک دفعہ ریاست نام پارا دے لوگ آ کے آقا جی نواب دے قریب کے لوگوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں کہ انہیں نوازا انعام کا ایک قصیدہ تسی بھی لکھ دیو ایک قصیدہ تسی بھی لکھ دیو کہ آپ نے جڑا قصیدہ اس میں لکھا نا بولے نا فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وما نقص جہاں نہیں یہی پھول کھار سے دور ہے یہی شمع دھواں نہیں فرمایا بڑے بڑے پھول تسی دیکھے ہونے نے فرمایا جتنے پھولوں میں نہ کنڈے ضرور ہوتے ہیں فرمایا کائنات کے ایک پھول ہی ہو جائے جڑا خوشبو بھی دیتا ہے کہ کنڈا بھی کوئی نہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی شمع تسی دیکھی ہوئی نے فرمایا روشنی دیتی ہے لیکن بدبو کا دھواں ضرور دیتی ہے فرمایا کائنات کے ایک شمع ہی ہوتی ہے جڑی روشنی بھی دیتی ہے پورے کائنات کو روشن کیتا ہے سو لیکن دھواں بھی کوئی نہیں ہے ایک پہلا مصرع پڑھا اللہ کیا کہتا ہے نواب کی طرف کیا کرو فرمایا ساڑھے نواب تو ایک ہی نہیں تسی کیڑے نواب کی گل کرتے ہو فرمایا ساڑھے نواب تو ایک ہی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وما نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے دھواں نہیں یہ لکھ دیتے ہیں آخری مقطع لکھانا کمال کر کرو مدحا اہل دور رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں فرمایا میرا دین تو روٹی کا ٹکڑا ہے کسی عہدے کی چاپلوسی کرا کسی عہدے کی چاپلوسی کرا اون دی تعریف کرا فرمایا میں آج کریم کا گدا جدو بھی بولا گا محبوب کی تعریف ہی کرا کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا فرمایا محبوب نے آپ ہی فرماتے ہیں حاکم و حکیم داد و دعا دے حاکم و حکیم حاکم میرے تینو داد دے دے حکیم تینو دعائی تے دارو دے دے فرمایا یہ کچھ نہ دے حاکم و حکیم داد و دعا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے کیڑی آیت کا مفہوم ہے کیڑی حدیث کا مفہوم ہے کہ حکیم تینو دعائی دے دے حاکم تینو داد دے دے تے محبوب کچھ بھی نہ دے کوئی آیت کا دسنا کیڑی آیت کا مفہوم پیش کر حاکم و حکیم داد و دعا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے اسی دوسرے نمبر تے جانے ہیں جی اللہ والے کو اللہ والے کو جانے اللہ والا بنتا کدو ہے بلا جدو اپنے آپ اللہ دی محبت میں جذب کر لینا ہے فنا کر لینا ہے اے نہیں ہو سکتا بندہ نماز ہی نہ پڑھے تے اللہ دا پیارا قرآن دی زیادہ بھی کدے نہ کیتے ہوئے جاتے میں اللہ دا پیارا تو ولی نہیں بنتا ہوں ولی وہی بنتا ہے جڑا شریعت دا پہرے دار ہوئے شریعت چلنا نہ ہوئے لوکاں دی رہنمائی کرنا نہ ہوئے فرمایا وہی ولی ہے دوسرا ولی ہے ولے مارن والا ولی نہیں ہے ولی وہی ہوئے گا جڑا شریعت کاربند ہوئے گا شریعت چلے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے فرمایا ان تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ باعا ان تقرب الیہ ذراع تقربت الیہ باعا فرمایا جب اللہ والا کوئی ایک بیٹ قریب ہوتا ہے نا اللہ ایک گز قریب ہو جاتا ہے جب ایک گز قریب ہوتا ہے فرمایا اللہ حد پھیلانے کے برابر قریب ہو جاتا ہے ان اتانی یمشی آتے تو ہر والا کر جب کوئی پیدل چل کے آتا ہے رب دوڑ کے آتا ہے یہ ساری لفظ متشابہات اللہ ایک گز دو گز ایک گز نیڑے ہونا تو یہ بجن تو پاک ہے ان کا مطلب مفہوم حدیث کا یہ فرمایا بندہ تھوڑا کیا پیار کرے تا صحیح بندہ آوے تا صحیح کرے خدا دے فرمایا رب بڑھ کے اندر پیار کرتا ہے پھر ہم آدھے نیڑے کر لیتا ہے پھر فرمایا جدو پھر بندہ رب کے نیڑے ہو جاتا ہے نا آج اسی ہو سے پاک رضی اللہ عنہ آج صدیاں بعد اسی جمعے اسی انہوں کا زمانہ بھی نہیں پایا دیکھا بھی نہیں آج بھی اسی انہوں کا ذکر کرنے ہیں ایک کیڑی شے ہے جڑی ساڈے دل میں جنہاں دی محبت بھر دیتی ہے صحیح بخاری تے مسلم کی حدیث کے اس کا جواب ملتا ہے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا جب اللہ کسی نال پیار کرتا ہے نا کسی نال پیار کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے جبریل علیہ السلام بلا کے فرماتا ہے اے جبریل فلاں دھرتی تے رمان والا میرا من دے درویش
بغداد وچ رہن والا، لاہور دی دھرتی تے رہن والا، پاک وطن دی دھرتی تے رہن والا، اجمیر شریف رہن والا، چشتیاں رہن والا، فرمایا میں کرنا اودے نال پیار، میں کرنا ہوں پیار۔ کہ جبریل عرض کرتے ہیں میرے واسطے کی حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو بھی پیار کر، تو بھی پیار کر۔ جبریل علیہ السلام بھی پیار کرنے لگ پاتے ہیں، پھر سلسلہ رکدا نہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ حکم فرماتا ہے ثم ینادی فی السماء، ہن آسماناں وچ اعلان کر دے کہ فلاں بندے نال رب بھی پیار کردا ہے، جبریل بھی پیار کردے ہیں، اے سارے آسمانی فرشتوں تسی بھی پیار کرو۔ فرمایا سارے جدوں اعلان سنتے ہیں جبریل علیہ السلام دا فیحب اہل السماء، سارے آسمان والے بھی پیار کرنا، سبحان اللہ، سارے آسمان والے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پر اس کے بعد ثم یودع له القبول فی الارض، فرمایا پھر ایک گروہ، ایک جماعت فرشتے کی زمین تے ہوندی ہے، فرمایا گزرتے جاندے نے لوکاں دے دلوں وچ پیار بھرتے جاندے۔ اج صدیاں بعد غوث پاک دا پیار ساڈے سینیاں وچ کنے بھرا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے سلسلہ جاری کیتا ہے، بڑیاں تاریخاں چلیاں، بڑے لوگ ڈالر خرچ کیتے کہ اللہ والے دا پیار مک جاوے، لیکن موقع نہیں۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا فرض تو شروع ہوئے ختم ہو گیا نا، فرض تو شروع نہیں ہویا، رب نے عرش تو شروع کیتا ہے۔ فرمایا جی دی طاقت ہے تمہارے کر لوے، رب نے شروع کیتا ہے کہ تبلیغ واسطے ڈیوٹی کیتی لائی گئی، خوش کدے سردار کی ڈیوٹی لائی گئی۔ فرمایا جبریل تو سارے بندے سردار ہیں، لیکن تو بھی جتنی دیر تک میرے خاکی بندے نال پیار نہیں کرے گا نا گال نہیں بڑھے گی۔ فرمایا سارے آسمان والے فرشتے اس میرے بندے نال پیار کرن تو میرا پیارا ہے، میرا پیارا ہے۔ کہ اگر اللہ دے ولی دی محبت شرک ہوندی، اللہ دے ولی دی محبت بدعت ہوندی، اللہ دے ولی دی محبت اسلام وچ گنجائش نہ ہوندی، اللہ دے ولی دی محبت غیر دی محبت ہوندی، اللہ پھر جبریل حکم دے گا؟ کدے بھی نہیں جبریل حکم دیتا۔ پھر جبریل تو بعد پھر فرشتے سارے حکم دیتا ہے، پھر زمین میں بھی فرمایا سارے اعلان کرو، سارے دل میں محبت پیدا کر دیو۔ پتہ چلا اللہ دے ولی دی محبت غیر دی محبت نہیں، اللہ دی ہی محبت ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی انہوں نے رخ کی کرایا بندیاں دا اللہ پر۔ تفسیر ابن کثیر حرام بن حیان رضی اللہ عنہ راوی نے فرمایا ما اقبل عبد بقلبہ الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین۔ فرمایا ساری زندگی جڑے نے اللہ والے ایک بندیاں دا رخ کردے نے رب وال، رب وال جدوں دنیا تو چلے جاندے نے فرمایا ہن رب سارے دا رخ تے کر دیندا، سبحان اللہ، سارے دے سینیاں وچ محبت بھر دیندا ہے۔ فرمایا بھاویں صدیاں بعد جمے دل وچ محبت ہوئے گی اللہ والے۔ اگر ایمان کی ربی ہے تو دل وچ محبت ضرور ہوئے گی، اگر ایمان ہی نہیں تو پھر محبت کتوں آئے گی؟ اور اگر انہاں ولیاں دے ول چلا جاوے، غوث پاک جاوے، داتا صاحب جاوے، بابا صاحب جاوے، کوئی بھی اللہ دا پیارا اللہ دا بزرگ جڑا ہے اودے سی جاویے، اودے جتنے قدم ساڈے اٹھیون گے فرمایا سمجھ لو اللہ ول جا رہا ہے، وہ تواڈے قدم رب ول قرار پان گے، سمجھو اللہ دے ول جا رہے ہو، اللہ دی بارگاہ جا غیر اللہ نہیں نے، وہ اللہ دی بارگاہ جا رہے ہو۔ ایک لفظ ویسے ہی نہیں، حدیث پاک سماعت فرماؤ، حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مرید آدھے پیر نو ملن ٹر گیا، سبحان اللہ، کدے گیا جی؟ مرید پیر نو ملن واسطے جا رہی ہے، فارسل اللہ لہ علی مدرجۃ ملکا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا چل میرے بندے کا استقبال کر، میرا بندہ میرے پیارے کو ملن جا رہی ہے، مرید پیر کو ملن جا رہی ہے، فرمایا چل اس کا استقبال کر۔ فرشتہ آ گیا جناب، رات کھلو لیا، انسانی شکل میں بندہ چلتا چلتا آیا، آقا اینا ترید، اور کتھے جان دا ارادہ ہے، کدھے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ارید خلی فی حاجل کریا، او فلاں بستی وچ میرا پیر راندو انہوں ملن جا رہی ہیں، انہوں ملن جا رہی ہیں۔ ابو فرشتہ سوال کرتا ہے حل لکا من نعمت تردوها علیہ، اور کیا کوئی احسان ہے، کوئی دنیاوی معاملہ تو لین دین کرنا ہی کہاں جا رہی ہیں ملن واسطے؟ ابو جڑا جواب دیتا نا مرید آخر ہے لا غیرہ انی احببت فی اللہ، کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، اس واسطے پیار کرنا، انہیں راہ کا راہ دکھایا ہے، سیدھا راہ دکھایا ہے،
الیکا، اور میں اللہ کا بھیجا فرشتہ، اللہ کا بھیجا فرشتہ تے کھڑوتا کیوں ہوں؟ تیرے استقبال واسطے کھڑوتا جدے جا رہی ہے وہ اللہ کا پیارے ہی اللہ کا محبوب بندے جدے جا رہی ہیں۔ اور فرمایا اگلی خوشخبری بھی سن لے، اگلی خوشخبری سن لے، فرمائے ان اللہ قد احبک کما احببت فی اللہ، فرمائے جنہیں تو اودے نال پیار کرنا ہے نا، کوئی تما نہیں، کوئی لالچ نہیں، تو اس وجہ تو انہیں تینوں راہ دا راہ دکھایا، فرمائے اللہ بھی تیرے نال پیار کر رہی ہے۔ کوئی ساڑھے کا نکلنا ہوئے، کسے کاردا بھی نہ ہوئے، فرمائے پیر کے گھر والے جا رہی ہے کہ اللہ نکلنیاں نو بھی کام والا بنا لیتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، فرمائے جنہیں جا رہی ہے، فرمائے وہ تو میرا پیارا ہے نا، اس پیار کی وجہ تو اللہ پھر سانو نہیں دیکھتا، فرمائے اس پیارے دے وال جا رہی ہے، اے جینے قدم اٹھے نے، فرمایا کہ ہم رب نال اٹھی دے نے۔ اوئے غور کرو، گنہگار دیا بندہ ہوئے، سیاہکار بندہ ہوئے تے اللہ دے پیارے والے ٹر جاوے تے رب فرماوے اے غیر اللہ دے والے نہیں جا رہیا، ان دے قدم میرے ول آ رہے ہیں۔ تے تاں تے اسی آکھنے ہیں جڑا اسی نماز وچ آکھنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، او ساڈا عمل ہی ہوئے اے غیر ہندی نہیں، سبحان اللہ، او غیر ہونے کا گل خراب ہوئے نا، فرمایا اے اللہ دے ڈر ہیں، اللہ کی رحمت مظہر ہیں، اللہ کی انواروں تجلیات مظہر ہیں، فرمایا جب انہاں والے جانا گے تو پھر غیر نہیں ہیں، یہ اللہ دے ڈر ہیں، یہ اللہ کے ڈر ہے۔ لہذا محبوب کا ڈر ہوئے یا کسی اللہ دے پیارے کا ڈر ہوئے، فرمایا غیر اللہ نہیں، غیر اللہ کا فیض ہے ہی کوئی، غیر اللہ کیسے ہیں؟ اب بت لات منات عزا او بتو غیر اللہ انہیں کو فیض آیا، وہ تو جہنم میں جان گے تو نال ساتھ نوں لے جان گے، انہیں تو فیض ہے ہی نہیں، وہ غیر اللہ کا فیض ہوندا ہی نہیں، فیض ہوندا ہی اللہ والے فیض ہوندا ہی اللہ والے وچ۔ فرمایا وہ صداقت لازمی ہے کسی اللہ والے دی زبان، سبحان اللہ، خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے جدو آئے نا لاہور، سبحان اللہ، چلو میری تیری تا نظر قاصر ہے نا، نہیں دیکھ سکتی، فرمایا جنہ دیکھ ہے انہاں دی زبان دا صداقت ہے نا، فرمایا جدو چلتے چلتے لاہور آئے تے لاہور جدو داتا نے نثار پہ آئے نا 40 دن رک گئے، سبحان اللہ، ایک دن نہیں 40 دن رکے رہے، پھر جدو نکلے نا یہ میں مانگتے تے سواری میں کچھ لگ نا، پھر دعاواں دیندا جاندا ہے، سبحان اللہ، دعاواں دیندا جاندا ہے، نعرے ماردا جاندا ہے، فرمایا جی میں خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین لبنا خیر کے خیرات تے فرمایا کان وقت فیض عالم بہارے نور خدا ناصرہ پیر کامل قابل رحمہ، فرمایا اے خزانے بڑی جاندا ہے، خزانے بڑی جاندا ہے، اسی میں نہ سمجھائے کوئی مٹی قبر ہے خالی ہے کہ کچھ نہیں ہے، فرمایا خزانے بڑی جاندا ہے تے جڑا ناقص ہوے اون دے واسطے پیر کامل ہی نہیں، سبحان اللہ، جڑا پہلی کامل ہوے آپ پہلے بھی کامل ہیں نا، فرمایا اون دے واسطے بھی رحمان، سبحان اللہ، یہ تیری زبان پر قاصر ہے، حق بھی قاصر ہے نہیں دیکھ سکتی، اے تا نظر والے تا دیکھ دے، سبحان اللہ، نعرہ لایا نہیں لایا، آج بھی مزاج سے لکھا ہے خدا نے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناصرہ پیر کامل کامل رحمہ، جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بغیر حب نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہوں میں یا رسول اللہ، کہوں میں یا رسول اللہ، جو نعرے دوزخ میں یہ محمد مصطفیٰ کو گوارا ہو نہیں سکتا، حصار زندگی ہو یا میدان محشر واللہ غلام مصطفیٰ رسوا ہو نہیں سکتا، جس کی سمجھ میں نہ آئے، جس کی سمجھ میں نہ آئے عظمت مصطفیٰ وہ خون حلالی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کے انوار کس لیے ہیں، اللہ کی رحمت کے انوار کس لیے ہیں، مسیحا کے ہوتے ہوئے بیمار کس لیے ہیں، اگر مشکل حل نہ ہو تو دربار کس لیے ہیں،